السلام علیکم فیکٹیبل ٹی وی کے معزز ناظرین۔ دوستو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو اس کائنات سے نکل جاؤ، اور بغیر قدرت کے تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ گویا یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو پورا کرنا ممکنات میں سے نہیں، لیکن اس کے باوجود تخلیقات الہی کا یہ شاہکار یعنی انسان اپنے جنم دن سے لے کر اب تک اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ اس کائنات کے وسعتوں سے آگاہ ہو سکے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب بھی اس نے اس بارے میں کوئی نیا مارکہ سر کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے آگے ابھی کئی کہکشائیں موجود ہیں، جبکہ صدیوں کے اس تحقیقی سفر میں اب تک انسان نے جو کچھ دیکھا یا سمجھا وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ناظرین گرامی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا مقام دے کر اس کائنات کو ڈسکور کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ اپنے فطری تجسس کے بنا پر نہ جانے کب سے قدرت کے ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی جدوجہد میں مصروف ہے کہ کیا صرف زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی دنیایں ہیں جو اب تک نگاہ انسان سے اوجھل ہیں۔ ناظرین گرامی، 1966 میں کیمبرج یونیورسٹی کی ایک طالبہ جو کہ خلائی تحقیق کے مضمون میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اسے دوران تجربات ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے کچھ دلچسپ انکشافات کیے۔ اس نے ریڈیو ٹیلیسکوپ کو ایک مخصوص فریکوینسی پر رکھ کر 4 دن تک مشاہدہ کیا کہ اچانک اس کو کچھ اجنبی سگنلز ملے جو کہ ریڈیو فریکوینسی سے نکلنے والے سگنل سے ملتے جلتے تھے، لیکن جانچ پڑتال کے بعد اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس پر کھلا کہ دنیا میں کسی بھی حصے میں کوئی ایسا ریڈیو اسٹیشن موجود ہی نہیں جو اس فریکوینسی سے اپنے سگنل خارج کر رہا ہو، جبکہ ان سگنلز کی فریکوینسی ہر 1 منٹ 33 سیکنڈ کے بعد تبدیل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید یہ سگنل کسی اور سیارے پر موجود کسی ریڈیو اسٹیشن سے نکل کر خلا کو چیرتے ہوئے ہماری زمین تک پہنچ رہے ہیں، جس کی معنی کہ خلا میں کسی اور سیارے پر بھی مخلوق موجود ہے جو ہم انسانوں کی طرح دماغ رکھتے ہوئے سائنسی عروج کو چھو رہے ہیں۔ اس انکشاف نے سائنسی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور پھر چند ہی سال کے بعد 1979 میں جب امریکی سائنسدان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ کو لیے تجربات میں مصروف تھا، پھر انہیں بھی اپنے ڈیوائس میں ایک اجنبی لیکن حیران کن سگنلز نے دعوت تحقیق دی جس کا تعلق یقیناً باہری دنیا سے تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خود بخود ختم ہو گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق اور ان کے تجربات کے بعد وہ یہ نتیجہ اخذ کر سکے کہ یہ 3 منٹس کے وقت کے بعد اپنے مقام سے چل کر ہماری اس ڈیوائس تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے بعد وہ سگنلز کبھی اس زمین پر محسوس نہیں کیے گئے۔ یعنی یوں سمجھے کہ کوئی اجنبی مسافر راستہ بھٹک کر ہمارے گھر تک آ گیا تھا، جو چند روز قیام کے بعد اپنی دنیا میں واپس جا چکا تھا۔ لیکن یہ واقعہ ابھی بھی مسٹری بن چکا ہے، اور پھر 38 سال کے بعد 2017 میں خلائی سائنسدانوں نے ایک ایسے جسم کا مشاہدہ کیا جو تیزی سے خلا کے ایک سرے سے سفر کرتے ہوئے تمام سیاروں کو چیر کر دوسرے سرے میں کہیں روپوش ہو گیا، جس پر طالب علموں نے اس کو شہاب ثاقب کا نام دینے کی کوشش بھی کی، جبکہ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک اور ڈیوائس بھی خلا میں بھیجا گیا تاکہ اس کی اصل حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہمارے تمام ڈیوائسز کی حد صرف نظام شمسی تک محدود ہے، جب تک کہ وہ جسم اس حدود سے بھی باہر نکل گیا۔ دوستو، صرف یہی نہیں، جبکہ خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے بھی کئی دفعہ ایسی اڑن تشتریوں کا ذکر بھی کیا ہے جو اپنی ایک شب دکھا کر ایک پیغام دیے رخصت ہو جاتی ہے کہ ایک تم ہی نہیں ہو اس دنیا میں، ہم بھی ایک کائنات رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔